رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 234 اور 235 کو دیکھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والذین، اور تم میں سے جو یتوفون مر جائیں، وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجا بیویاں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنی جانوں کا، اربعۃ 4 اشہر ماہ، وعشرا، اور 10 دن، فائزہ، پھر جب بلغنا، وہ عورتیں پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما، اس میں، جو فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، پوری طرح باخبر ہے، ولا، اور نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما، اس میں، جو عرضتم، اشارہ کرو تم بھی، ساتھ اس کے، من خطبتی، پیغام نکاح کا، النساء، عورتوں کے، او، یا اکنن، تم چھپاؤ تم، فی انفسکم، اپنے دل میں، علمہ، جان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انکم، لازماً تم، ستذکرونہن، ان کو ضرور یاد کرو گے، لیکن لا تواعدوہن، نہ تم عہد و پیمان کرو ان سے، سرًا، پوشیدہ، الا، مگر، ان، یہ کہ تقولوا، تم کہو، قولاً، بات، معروف، معروف، ولا، اور نہ تم تعزموا، تم ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، عقد نکاح کا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ، پہنچ جائیں، الکتاب، عدت کو، اجلہ، اپنی انتہا کی، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، لہٰذا تم ڈر جاؤ اس سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ اب اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لہٰذا تم ان میں سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو، مگر یہ کہ تم معروف بات کو ہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو، یہاں تک کہ مدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان رکھو، اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ اور جان لو، اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، یعنی جن کی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی عمر ختم ہو جائے، یذرون ازواجا، وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن انفسہن، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھے، یعنی شوہر کے وفات پا جانے کے بعد عورت پر فرض ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے، خواہ مرنے والے نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔ ایک دفعہ میں بتاتی چلوں، صحبت کرنے سے مراد میاں بیوی کا خاص ریلیشن ہوتا ہے، اور یہی حکم جو ہے وہ غیر مدخولہ کی مدت میں بھی ہے، کیونکہ عدت کی یہ آیت عام ہے، اور اس میں وہ عورتیں بھی مخصوص ہیں جو حمل کی حالت میں ہیں، اگر ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی عدت وضع حمل تک ہوگی، یعنی جب تک
بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ حمل والوں کی عدت وضع حمل ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 4۔ عدت وفات میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ ہے کہ جب شوہر فوت ہو جائے تو عورت پر فرض ہے کہ وہ گھر میں 4 مہینے 10 دن ٹھہرے اور انتظار کرے، اور حکمت یہ ہے کہ 4 ماہ کی عدت میں حمل بھی واضح ہو جاتا ہے اور 5ویں مہینے میں بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ عدت وفات گزارنے والی کی کیا احکامات ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا کیا اللہ کے احکامات پر پورا اترنا ضروری ہے۔ نمبر 1، عدت وفات گزارنے والی شوہر کی وفات کے وقت، یعنی جس وقت شوہر کی وفات ہوئی ہے اس وقت سے ہی اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور جس گھر میں وہ رہائش پذیر تھی شوہر کی وفات کے وقت وہ اسی گھر میں رہے گی، کسی حاجت یا ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتی، جیسا کہ بیماری کے وقت ہسپتال جانا، بازار سے ضرورت کی چیز روٹی وغیرہ خریدنے کے لیے جانا، جب کہ کوئی اور کام کرنے والا نہ ہو، مجبوری ہو، تو صرف اس صورت میں باہر نکل سکتی ہے، شوقیہ باہر نہیں نکل سکتی۔ نمبر 2، خوبصورت ملبوسات سے اجتناب کرے گی، عام لباس پہنے گی۔ نمبر 3، خوشبو کی تمام اقسام سے اجتناب کرے گی، یعنی عدت میں وہ کوئی خوشبو نہیں لگائے گی، حیض سے فارغ ہونے کے بعد چھپی ہوئی خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 4، سونے چاندی ہیرے اور ہر قسم کے زیورات سے پرہیز کرے گی، چاہے ہار ہوں، کنگن ہوں، یعنی ہر قسم کا زیور۔ نمبر 5، سرمے کا استعمال بھی نہ کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے والوں کو ان کاموں سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بچی بیوہ ہو گئی ہے اور عدت میں اس کی آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں، تو کیا اس کی آنکھوں میں سرما لگا دیا جائے؟ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں، پھر فرمایا اب تو عدت 4 ماہ 10 دن رہ گئی ہے، پہلے زمانوں میں تو سال بھر کی عدت تھی۔ ہاں، جب ان کی عدت گزر جائے، اگر وہ بناؤ سگار اور شادی کی تیاریاں کریں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ معروف کا مطلب یہی ہے کہ اب سب کچھ ان کے لیے حلال ہے اور نکاح بھی حلال ہے۔ نمبر 6، جب چاہیں پانی، صابن اور بیری کے پتوں سے غسل کر سکتی ہیں، رشتہ دار ہوں یا غیر، ان سے جب چاہے بات کر سکتی ہے، لیکن پردے میں۔ اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، ان کو قہوہ کھانا وغیرہ پیش کر سکتی ہے۔ نمبر 8، اپنے گھر میں اور گھر کے باغیچے میں اور چھت پر رات دن کام کر سکتی ہے، اسی طرح گھر کے سب کام جیسے پکانا، سینا، جھاڑو پونجا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، جانوروں کا دودھ دھونا وغیرہ جو کام سوگ نہ منانے والی کرتی ہے وہ یہ سب کر سکتی ہے۔ نمبر 11، بیوہ کا لباس، گھر میں کام کاج کرتے وقت جو وہ کپڑے وہ پہنتی ہے وہی پہنے، بس سرخ، سبز اور سیلو، سیاہ وغیرہ رنگوں سے تھوڑا سا بچے، خوبصورت اور زیب و زینت سے بچنے کی کوشش کرے، اور ایسا لباس بھی جو اجنبیوں کے پاس اور فنکشن وغیرہ میں پہنتی ہے ان سے بچنے سے پرہیز کرے، یعنی نہ وہ کوئی کام والے زیادہ کام والے کپڑے پہنے، کڑھائی والے، وہ شوق رنگوں والے بھی نہ پہنے۔ نمبر 12، خوشبو کا استعمال بیوہ عورت کے لیے درست نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، البتہ خوشبو اپنے بچوں یا مہمانوں کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ خود ان کی شریک کار نہ ہو۔ نمبر 13، ضرورت کے وقت سوگ منانے والی عورت کا غسل کرنا جائز ہے، چاہے ہر روز کرے، چاہے جمعہ کو کرے یا کسی اور دن، کسی بھی دن کر سکتی، جیسے بہت زیادہ گرمی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 14، غسل کے لیے شیمپو استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 15، عدت والی عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ حج کے لیے سفر نہ کرے، ایسی صورت میں اس پہ حج لازم نہیں۔ نمبر 16، گھر شفٹ کرنا، جیسے جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اگر اس کو دوران عدت کسی ضرورت سے دوسرے گھر منتقل کیا جا رہا ہے تو کیونکہ اگر وہ اپنے گھر رہتی ہے، وہ تنہا رہتی ہے، اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں، جس گھر میں منتقل ہو رہی ہے اس گھر میں اپنی عدت پوری کرے گی۔ یتربصن بانفسہن، انتظار میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد محض نکاح سے نہیں رکنا بلکہ زینت سے بھی رکنا ہے۔
فائزہ بلغنا اجلہن، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ عدت کے بعد بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں، عدت کے بعد اجازت اور مشاورت سے اس کا ولی کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔